اس وقت کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں. شہید ہو گیا، لیکن جو مجھے ذل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ اس کی شاید میں اکیلا نہیں ہوں، پاکستان کے لوگوں کو، عام لوگوں کو جیسے جیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا. ایک ملنگ تھا، والد نے مجھے بتایا اسپیشل چائلڈ تھا، ایک جنونی تھا. اس کی انہوں نے 25 مئی کو مار کے اس کا بازو توڑ دیا تھا، وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا. لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو بھی کچھ اس کے متعلق کہہ دیں، آج تک کسی انسان نے، جو بھی میں نے سنا، اس کے والد سے بھی سنا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج تک اس نے کسی کے اوپر کوئی برا کیا ہو. ایک اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی تھا، جنونی تھا. تو جو تفصیلات اس کو جس طرح انہوں نے تشدد کر کے، ایک انگریزی کا ورڈ ہے کسٹوڈیل ٹارچر، پولیس نے اٹھا کے اندر رکھ کے اپنے پولیس وین سے کدھر لے کے گئے، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اس سے کیا کیا گیا، اور اس کی لاش ایک سڑک پہ ملی. ہمارا ایک پارٹی کا ورکر وہ سڑک سے لاش اٹھا کے لے کے گیا سروس ہاسپٹل، اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آتی ہے. کل شام کو میں نے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ قوم کے سامنے بتایا کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی تھی. جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا، یعنی میں اب اپنا کیا بتاؤں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ویڈیو لنک پر خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ذل شاہ ہمارا کارکن تھا، وہ جنونی تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا. اس کو پہلے بھی تشدد کر کے اس کا بازو توڑ دیا گیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا. اس کے والد نے بتایا کہ وہ جنونی تھا، وہ روزمرہ گھر سے نکلتا اور آتا، اور انہوں نے اسے مار کر سڑک پر پھینک دیا. جی ہاں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے ذل شاہ کی موت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک نہایت ہی معصوم شخص کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. ذل شاہ کے والد نے کہا کہ اس شخص نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے. اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی، ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچہ، اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کہ کوئی دیانتدار اور ایماندار آدمی تھا، یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر، اس لیے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا. اس کے ساتھ آئی جی. یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو، اور جو سی سی پی او ہے، یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں. ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدنام ہوتی ہے. میرے جو لوگ جا رہے تھے قافلوں کے اندر، جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی، اوپر یہ درندے بٹھا دیے. اور اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی، ان کو شرم نہیں آئی. یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. پہلے بیٹھ کے جب وہ بیچارہ، جب ذل شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر 302 قتل کا، اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ اس ملک کی آئی جی ہے پولیس کا، ساتھ جس کو جو 25 مئی میں جو سی سی پی او ملوث تھا ظلم کرنے کے لیے، اس کو خاص بلایا گیا پھر سے ظلم کرنے کے لیے. اور ساتھ اور بھی 2 ایس پیز تھے. شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی، مجھے بھی یاد رہیں گی، میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو. ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے، اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ، یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، جب یہ پہلے تشدد کریں، اور مجھے شک ہے کیونکہ کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے. پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے، میسج پہنچائی ہے پہلے. لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا،
قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں. اور جب سے انہوں نے یہ کہا ایکسیڈنٹ ہوا, کور اپ شروع ہو گیا. یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر جو لوگ, ہمارے 4 لوگ پکڑ کے لے گئے جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے, پولیس تھانے میں ان کو بند کر دیا. لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں اب کور اپ کرنے کے لیے. اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں. ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں, نہ ان میں عقل ہے, نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے, نہ ان کا کوئی کیریکٹر ہے, نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے, نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے. یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور پھر عمران خان ویڈیو لنک پر خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگوں کو انسان نہیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. ذل شاہ کو پولیس وین میں لے جایا گیا, بعد میں لاش پھینک دی گئی. یہ لوگوں کو انسان نہیں, یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. اور پولیس والوں نے ہمیں خود بتایا کہ پولیس نے تشدد نہیں کیا, نامعلوم افراد نے تشدد کیا ہے. ذل شاہ پر بدترین تشدد کیا گیا. ذل شاہ پر کسٹوڈین ٹارچر کیا گیا. تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑی قربانیاں دیں. 25 مئی کو ہمارے کارکنان پر بڑا ظلم ہوا کہ انہوں نے الٹا لٹکایا, ننگا کیا, اس کے اوپر جبر کیا. اس کو ابھی تک شہباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے. اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دی ہے, اور میں کہوں گا شہباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے. اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے. قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے. انصاف کا مطلب, رول آف لا کا مطلب ہے کیا؟ کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہی تضاد آ گیا. پھر جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آج, مریم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو. کس قانون کے تحت؟ کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں. یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. یہ جو مرضی کرے, جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دو, یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے. حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو, اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ 4 بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں. ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہے. وہ کہتی جو اس کو معاف کر دو, اس کے کیس ختم کر دو, کیونکہ یہ حکم کر رہے ہیں. یہ مہارانی, شہزادے, بادشاہ. یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے. ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ. رول آف لا نہیں ہے, طاقت کی حکمرانی ہے, جنگل کا قانون ہے. یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے, اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے جی ایکسیڈنٹ ہے. قتل. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس ملک میں بادشاہت کا راج قائم ہے. شہزادی کہتی ہے کہ ان کے سارے کیسز معاف کر دیے جائے اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے. یہی ایک شرط ہے جس کے اوپر الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے جہاں پر ایسا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ اقتدار میں ہے تو یہ حکم جاری کر سکتے ہیں اور ان کے کہنے پر ان کے سارے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے اور عمران خان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. یہی مسئلہ ہے پاکستان کے جس کے باعث پاکستان ترقی نہیں کر سکا. یہاں پر ہمیشہ سے ہی امیر لوگوں کی حکومت قائم رہی ہے اور غریب کو کبھی انصاف نہیں ملا. میں اپنی پارٹی سے کہتا ہوں کہ انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑیے گا. جی ایکسیڈنٹ بھی ایسے مرتا ہے, سر اس کا پھاڑا ہوا ہے, لیور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے, سپلین اس کی رپچر ہے, اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا؟ کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ کمر میں بھی ہے, ہاتھ بھی, اس کے ہاتھ روک روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جدھر ڈنڈے مار رہے تھے, اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو. اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے,
पकड़ रहा है लोगों को, कोई गवाह मिले तो उनको पकड़ के पुलिस थाने में उनका बयान लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और यही आजम शहबाज गिल से किया जब कस्टोडियल टॉर्चर उसकी हुई। और मुझे इधर मसला है, मुझे मसला अपना अदलिया से, इधर क्यों नहीं खड़े हुए? मेरे ऊपर तो केस कर दिया कंटेम्प्ट का। मैं क्या कह रहा था कि जब कस्टोडियल टॉर्चर हो तो रिमांड पे भेज दिया। मैं तो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा था। मेरे ऊपर कंटेम्प्ट, वो सारी जगह जाके अदलिया को बुरा भला कह रही है, क्यों नहीं कंटेम्प्ट लगता उसके ऊपर? ये क्यों दो कानून चल रहे हैं? इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब पे कहना है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। मरियम नवाज हुक्म करती फिर रही है इमरान खान को जेल में डालो। जिसको यकीन नहीं वो मरियम नवाज की ऑडियो सुन ले। यहाँ पर कानून सिर्फ कमियों के लिए है। महारानी, शहजादे, बादशाह अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। अवाम जान लें, मुल्क बेवकूफों के हाथ में है। जिस बात पर शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद हुआ वही बात ख्वाजा आसिफ ने कही। शहबाज गिल से कहूंगा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। ये दरिंदे आज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। पुलिस के मुताबिक जिले शाह पर नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया। इमरान खान का कहना था कि पुलिस का काम लोगों की हिफाजत करना है, लेकिन किस तरीके से हमारे एक मासूम कारकुन की शहादत हुई। मुझे अल्लाह हम सबको बचा देता है। वो एक दिलेर नौजवान जिसको अभी भी मैं सलाम करता हूं कि कभी भी किसी ने बंदूक पकड़ी हो, कोई आके उसके सामने खड़ा होता, लोग भाग जाते हैं। वो अगर ना उसके ऊपर हाथ मारता तो हमारे सारे ऊपर गोलियां लगनी थी। थोड़ी दूर से तो गोलियां मार रहा था, वो ट्रेन किया हुआ था उसको, और वो ना तो हमारी टांगों पे गोलियां लग गई। मैं पर्चा करवाता हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट हमारी पंजाब में, मैं पर्चा नहीं करवा सकता क्योंकि खास एक इंसान का नाम आ जाता है बीच में। ये कानून के ऊपर हैं लोग, ये कत्ल करें, तशद्दुद करें, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, उसका नाम आ जाता है सारी। फिर उसके बाद मेरी सारी एविडेंस खत्म की जाती है। जो जेआईटी एविडेंस कलेक्ट करती है कि एक नहीं था 3 शूटर थे, वो एविडेंस गायब करनी जाती है। आज मैं इस मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे पर गोलियां चलाई जाती हैं। अगर वो नौजवान बीच में ना आता तो मैं आज यहाँ पर ना बैठा होता। वो गोली जो मेरी टांग पे लगी वो मेरे सीने पर भी लग सकती थी। और मैं फिर कोशिश करता हूं कि मैं मुकदमा दर्ज करा पाऊं, लेकिन इस मुल्क के कमजोर कानून पर मैं मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता। मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूं, फिर भी मैं इस मुल्क में अपनी जान की हिफाजत के लिए और अपने ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। तो कोई एक आम शहरी किस तरह से इस कानून के अंदर रहते हुए अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम का मुकदमा दर्ज करवा सकता है? अगर मुझे इंसाफ मिलना है, इन 3 लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। जिस तरह अरशद शरीफ को अगर इंसाफ मिला है तो वो लोग जो ताकत में बैठे उन्होंने तो उसका कत्ल करवाया है, वो कैसे उसको इंसाफ मिलेगा? मुझे कैसे इंसाफ मिल सकता है जब उन्होंने जो कातिल जिन्होंने मुझे कत्ल करना था वो आज पावर में बैठे हैं? मुझे कैसे इंसाफ मिलना था? कैसे बेचारे जिले शाह को इंसाफ मिलेगा? और मेरे पाकिस्तानियों सुन लो, मैं जो आपको हकीकी आजादी की बात करता हूं गौर से सुन लो। ये क्या है? हकीकी आजादी जब एक कौम को मिलती है इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। मैंने अपने को 20 साल बरतानिया के अंदर गुजारे हैं स्टूडेंट लाइफ से, फिर मैं क्रिकेट खेलता था। कभी एक माशरा जो आजाद होता है, जिधर हकीकी जमहूरियत होती है, जिधर हकीकी आजादी होती है, जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, जिधर इंसाफ होता है, वहां कभी ये चीजें नहीं हो सकती। अब ये सोचें, जिले शाह से जो हुआ है, जरा निकल जाए गांव के अंदर, पंजाब सिंध के अंदर चले जाएं, क्या होता है बेचारे आम आदमी से? पहले उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, उनके ऊपर कोई चोरी कर लेंगे, उनसे वो मुंह खोलेंगे, वो अपना इंसाफ मांगेंगे, उन्हीं के ऊपर पर्चा हो जाएगा, पाउडर रख दिया जाएगा किसी के ऊपर और जेल में, किसी को असला रख के जेल में। ये आपके सामने ये जो जिले शाह का हो रहा है, ये हो रहा है सारे गरीब और कमजोर लोगों, हर जगह ये हो रहा है। आज बेचारे लोग इंसानों की तरह नहीं रहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो जिले शाह के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूं, लेकिन
اپنی منشا کے مطابق اپنی ایف آئی آر کا اندراج نہیں کروا سکتا. یہاں پر قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. عمران خان کا ویڈیو خطاب میں یہ کہنا تھا, میرے قتل کی سازش کرنے والے لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں, مجھے کیسے ان لوگوں سے انصاف مل سکتا ہے. ان کا کہنا تھا ذل شاہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا, مریم نواز پر کیوں پرچہ نہیں ہوتا. اعظم سواتی, شہباز گل, ذل شاہ پر کسٹوڈین ٹارچر ہوا, ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, مریم نواز حکم کرتی پھر رہی ہے, عمران خان کو جیل میں ڈالو. عمران خان جس کو یقین نہیں وہ مریم نواز کی آڈیو سن لے. کیا جب طاقتور بچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے, ان کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں, ان کی زمینوں پہ قبضے, چوری کر دیں گے, ڈاکہ, کیا کدھر جائے وہ بچارہ؟ وہ جائے گا پولیس میں. پولیس تو یہ طاقتور کنٹرول کرتے ہیں, اور انہی لوگوں کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں. جو اب ہمارے اوپر تشدد ہوا, ہمارے اوپر ہی کیسز ہو گئے. میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے تو پتہ ہی آہستہ چلتا کیونکہ انہوں نے بین کروا دیا. اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بین کیسے کروا دیا, پھر پیمرا کے اوپر بین کر دیا. پہلے میں عمران خان تقریر نہیں کر سکتا, پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر, اور ہمارے اوپر ہی کیسز. یہ پاکستان کا المیہ ہے. آج ایسے حالات انہوں نے بنا دیے ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے 11 مہینے میں, کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں. 80 کیس ہو گئے میرے اوپر. جس طرح یہ جو کیس ہے, یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے, یہ ساری جگہ, ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے. جنگل کا قانون ہے, ہر جگہ بیچارہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز. جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے, اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو اگر ذل شاہ سے, ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا. یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ, اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو, اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے. ایسے لوگ ہیں, اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں. ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے. بھر رہے ہیں ان کے آفیسرز, ان کے جو منسٹرز کے, جو ایویڈنس چینج کرو. تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے. طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو, ایویڈنس چینج کرو, کیس جس کے اوپر ڈالو, جسے مرضی کر دو. کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے. میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا. ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ, کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو, راستے سے ہٹاؤ. چیئرمین تحریک انصاف ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ میرے اوپر دوبارہ قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کسی طرح میرے پر قتل کا مقدمہ, قتل کا منصوبہ بنا کر مجھے قتل کروایا جائے اور الیکشن کو ملتوی کرایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ انصاف ملے. میں جس حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں وہ ایسی حقیقی آزادی ہے جس میں عام انسان کے لیے انصاف حاصل کرنا آسان ہو, جہاں پر اشرافیہ کا راج نہ ہو, جہاں اشرافیہ اتنی دلیر نہ ہو کہ وہ کچھ بھی کرتی رہے اور ان کو کسی چیز کا خوف نہ ہو. میں اس ملک کا ایکس پرائم منسٹر ہوں اور میرے پر قتل کا حملہ ہوا اور میں نے چاہا کہ میں اپنے خلاف ہونے والے حملے کی ایف آئی آر کٹوا سکوں, لیکن آج تک کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی جا سکی کیونکہ اس ملک میں قانون کمزور ہے. جہاں پر قانون کمزور ہوتا ہے وہاں پر انصاف نہیں ہوتا. سن لو, میں نے فیصلہ کیا ہے, میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے, آخری خون کا, میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا. کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں, یہ پھر ضم ہو جائیں گے ہمارے میں. ان کا شروع سے یہ تھا. کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ, کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی, پیٹ کاٹ کے فوج پالی, اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا, ہمیں بچایا. ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا
کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے. ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا، جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا، رول آف لا تھا. سب کچھ آ گیا، رول آف لا ہی نہیں آیا. یہ جو ذل شاہ کا تشدد کر کے اس کو جس طرح مارا گیا، یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ غلط ہے اس ملک سے. یہ وہ چیز، یہ جو کرپشن اور این آر او ہے، یہ اس لیے ہے، انصاف نہیں ہے. یہ جو چور یہ اوپر بیٹھ کے ان کی شکلیں سارے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ان کی یاد کر لو شکلیں. یہ قومی مجرم ہے جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے. یہ مجرم ہے. اس طرح کے آفیسرز کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو. یہ جو، اور میں پھر سے کہتا ہوں، پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے کہ جی وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے. صرف یہ جو 25 مئی کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے. اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی آپ کے اوپر بھی خون ہے؟ یہ ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لا سکتی ہے؟ وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے. کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لا کے بٹھا دیا؟ آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا. اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے؟ واٹر کیننز، جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی، یہ مقبوضہ کشمیر ہے. ٹیئر گیس شیلنگ، ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو. میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا، اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا، وہ اس کی ویڈیو ہے. 15-20 پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے. وہ کر کیا رہے؟ وہ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ کوئی غدار نہیں ہے، یہ سیاسی کارکن ہیں. وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں، وہ کون ہیں یہ لوگ؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہے. میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے حیوانوں کو، جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھا ہے اس طرح؟ کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے، کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا. الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر کچھ کرنا ہے اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نیوٹرل سیٹ اپ لانے کی. یہ نیوٹرل سیٹ اپ جو آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے، ان کا جو بھی ہاتھ پہ خون ہوگا یہ آپ ذمہ دار ہوں گے. اور پھر میں اپنی عدلیہ سے، پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے، اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں. اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا، کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے فیصلہ کریں. جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں، نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں. جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں، یہ مافیا ہیں. ہمارے سے پوچھیں، ہمارے خلاف جب فیصلے آئے ریگنگ کے اوپر 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا. پھر ابھی پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور عدالت نے اوور ٹرن کر دیا وہ، حالانکہ سارا فیصلہ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروا رہے، ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی. ان کا تو ہے ہی کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 7 مہینے، ہمارے خلاف کیس چلا گیا. کیا ہم نے عدالتوں کو برا بھلا کہا؟ وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے بچے نہیں چھوڑتے.
عمران خان کا اپنے خطاب میں کہنا ہے کہ ایک بھگوڑا باہر بیٹھا ملک کا فیصلہ کر رہا ہے. میں آخری خون کے قطرے تک ان لوگوں کا مقابلہ کروں گا. آج بھارت کے ٹی وی چینلز پر پاکستان کا بدترین مذاق اڑایا جا رہا ہے. بھارت کا میڈیا خوشی سے دکھا رہا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. کرپشن اور NRO کی وجہ سے ملک میں کرپشن ہو رہی ہے. کیا کبھی کسی ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں، اس طرح کا برتاؤ پولیس کی جانب سے کیا گیا؟ یہ پاکستانی عوام ہے، یہ غدار وطن نہیں ہے، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت، وہ کہتے ہیں آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری نہیں کھڑے ہوتے، عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، انصاف کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ. جو آج نہیں کھڑا ہوگا، تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف. اور سارے وکیل، میں آپ کے اختلاف ہیں، آپ دوسری پارٹیز میں، ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں، لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے، رول آف لا کا ایشو ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے. دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر یعنی ہراسے میں لے کے تشدد کرنا، یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے. پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے کیا ذل شاہ سے، یہ اصل میں رول آف لا کا ایشو ہے. یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے، یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، انویسٹیگیٹ کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے. اس کی ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے. اور آپ آج سٹینڈ لیں، رائے حق کے اوپر کھڑے. رائے حق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی، وکلا کی بھی، قوم کی اب ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. اور آخر میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور لائے عمل دینا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے میں اپنی عدلیہ کو، لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگنیشنز ہوں، چیف منسٹر کی، IG کی، یہ CCPO کی. ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگنیشن لیں، کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بدترین مخالف، زرداری کا بغل بچہ، اور یہ PDM کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیے، یہ شہباز شریف کے. میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہوا ہے 25 مئی کو جنہوں نے کیا تو انہوں نے پھر کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لے، کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے، جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن 30 اپریل کا کروا دیا ہے، کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشنز آپ کریں. اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہوں. کل 2 بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی. آپ سب تیاری کریں. اور میں انشاءاللہ، اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں، لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہیں. کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں. میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے، جو کریگ مری، جو ایک دانشور، ایک ڈپلومیٹ، برطانیہ کا ایمبیسڈر، وہ کہتا ہے کہ CIA نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے، امریکنوں نے. مجھے پتا ہے کیا ہوا ہے. جنرل باجوہ اس میں شامل تھا اور یہ سارے PDM کے لوگ شامل تھے. انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی. میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلوں. 25 مئی کو ظلم کیا، میں 26 کی صبح کو میں نے دھرنا کال آف کر دیا. مجھے پتا تھا خون ہونا ہے. پھر 26 نومبر کو لاکھوں لوگ آئے. اتنا بڑا کبھی بھی پبلک نہیں نکلی. مجھے پتا تھا کہ اگر میں اسلام آباد کے پاس جاتا ہوں، انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی انتشار پھیلانے کی، خون کرنے کی، کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے نکلنا تھا. یہ تو ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہے. میں نے وہاں روک دیا، آئین کے بیچ پہ رہے. مجھے جب یہاں پتا چلا کہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی، 3 بجے کا ٹائم تھا،
5 بجے میں نے ریلی کال آف کر دی. مجھے پتا تھا یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں, میرے اوپر بھی ڈالنی تھی انہوں نے, وہ بھی مجھے پتا چل گیا. اور دوسرا, یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے. انہوں نے کوئی دھماکہ کریں گے, کسی کو قتل کروائیں گے, کوشش ان کی مجھے مارنے کی ہے. پلان ان کا بنا ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ جو مجھے بار بار اتنے کیسز کر رہے ہیں, کبھی ادھر اس عدالت میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور وہاں کوئی پولیس نہیں ہوتی, کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بلاتے ہیں وہاں, اور وہاں کوئی بھی قتل کر سکتا ہے. وہاں بلاتے ہی اس لیے. کیسز کیا ہیں؟ اب یہ کیسز سنی لینا, کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ اور میرے اوپر 302 کا پرچہ کروا دیا. یہ اس طرح کے کیسز ہیں. مقصد یہ کیسز نہیں ہے. عمران خان کا خطاب میں کہنا تھا, جنرل باجوہ اور پی ڈی ایم کے لوگ میری حکومت گرانے میں شامل تھے. کارکن تیار ہوں, کل 2 بجے میں الیکشن کے لیے ریلی نکالوں گا. نامعلوم افراد اداروں پر پریشر ڈال رہے ہیں. تاریخ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی. دنیا میں حراست میں لے کر تشدد کو ہر جگہ جرم مانا جاتا ہے. عدلیہ ذل شاہ کی حراستی موت پر جوڈیشل کمیشن بنائے, یہ پھر سے تیاری کر رہے ہیں. یہ مجھ کو مروانے کی تیاری کر رہے ہیں. میں یہ جانتا تھا کہ ریلی نکالوں گا, یہ مجھ پر مقدمہ کریں گے, یہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے, اور میں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریلی کو کال آف دے دیا. عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک بھگوڑا باہر ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ فیصلے ملک کے کر رہا ہے. لیکن یہ جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے, یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے, یہ ادارے اور عوام کے نیچے فاصلے بڑھا رہا ہے, نفرتیں پھیل رہی ہیں. کوئی ادارہ جس کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو وہ نہیں چل سکتا. یہ ایسٹ پاکستان میں جو ہمارے سے ہوا تھا, مجھے یاد ہے کیا ہوا تھا, میری آنکھوں کے سامنے ہوا. ہمیں تب سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے. ہمیں یہاں کچھ اور بتایا جا رہا تھا. پتا چلا کہ ہمارے ملک جو ظلم ہوا, جو بعد میں بنگلہ دیش گیا, جس طرح کے لوگوں کو پیار. یہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. مجھے قتل کرانے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے. ہر شہر میں میرے پہ مقدمے درج کرائے جا رہے ہیں اور عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے. کس لیے بلایا جا رہا ہے بار بار عدالتوں میں؟ اسی لیے بلایا جا رہا ہے کہ میرے پہ کوئی نہ کوئی حملہ کرایا جائے. وہاں پر کوئی نہیں ہوتا جو آپ کو سیکیورٹی فراہم کرے, پولیس نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی آسانی سے آپ کو آ کر قتل کر سکتا ہے. عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ لوگ ملک میں ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہیں اور الیکشن ملتوی کرانے کے لیے لاشیں گرانے کو تیار ہیں. اور اسی لیے یہ سارے ڈر ہیں. یہ جو چور اوپر لا کے مسلط کیے ہیں این آر او والے, اسی سے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو گیا تو یہ گئے. اور بچا رہے ہیں وہ لوگ جن کا کام ہے قوم کو بچانا, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو میں اپنے کارکنوں کو سب کو آج کہہ رہا ہوں, کل 2 بجے کی تیاری کریں. میں آپ کو لیڈ کروں گا, اور انشاءاللہ میرے لاہور کے لوگ سارے نکلیں گے, اور ان کو آج ہم بتائیں گے, کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے آپ سب آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد. کل 2 بجے لاہوری نکلیں, میرے ساتھ نکلیں اور انصاف کے لیے اپنی آواز بلند کریں. نگراں وزیر اعلیٰ اور آئی جی اور سی سی پی او سے استعفیٰ لیا جائے. عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ کل لاہور میں 2 بجے ریلی نکالنے کا اعلان کرتا ہوں, اور کل میں خود اس ریلی کو لیڈ کروں گا. یہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے, لیکن ہم انہیں الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے.